السلام علیکم. آئی ایم مبشرہ. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. بات کرنے جا رہے ہیں پریزیڈنشیل ڈبیٹس کی ڈیموکریسی میں کیا اہمیت ہے اور اس طرح کی ڈبیٹس عوام کو لیڈر چننے میں کس طرح سے مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور ہم کمپیریزن کریں گے یو ایس الیکشن جو پریزیڈنشیل الیکشن ڈبیٹ ہوئی ہے 27 جون کو، اس کا کمپیریزن کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا مثبت پہلو ہیں، اور ساتھ میں اس کا ہم کمپیئر کریں گے پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم سے، جہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی سہولت یا اس طرح کی کوئی بھی ڈبیٹس کرنے کا موقع لیڈرز کو نہیں دیا جاتا. اگر ڈبیٹ پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن عدالتوں کو مطلوب ہیں، ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ پبلک کے سامنے اپنے موقف کو بھرپور انداز میں، اپنی کمپین کو بھرپور انداز میں پیش کر سکیں، اپنی کارکردگی کے بارے میں بتا سکیں، اور جو بھی اپنا موقف ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو اپنے لیڈر کے چناؤ میں. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو کہ نکات بھی بھولتے رہے انہیں جو کہ صدر بائیڈن کا مذاق اڑانے والے امریکی صدر ٹرمپ یہاں سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھتے رہے اور ان کا جواب بھی دیتے رہے. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی طرف کی خراب پالیسی پر کھل کر تنقید کی. ٹرمپ نے بعض مقامات پر سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا تھا، ہم صدر بائیڈن نے مناسب الفاظ کے ساتھ جوابی وار کیے. اگر ہم اس ڈبیٹ کا لب و لباب دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ اکانومی اور بہت سے مسائل ہیں جس پہ یہاں پہ بات بھی کی گئی، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جمہوری عمل کا ایک اہم حصہ اور بہت ہی خوبصورت حصہ ہے، جبکہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو اس طرح کے صدارتی مباحث سے امیدواروں کے خیالات اور پالیسیز کو عوام کے سامنے لانے کا ایک شفاف ذریعہ ہے. اس سے عوام کو ایک موقع ملتا ہے کہ امیدواروں کے نظریات اور ان کے مستقبل کے ارادوں کو بھانپ سکے اور منصوبوں کا موازنہ بہتر طور پر کر سکیں. مباحثوں کے ذریعے عوام کو سیاسی اور معاشی مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور جو ایک ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی ایک بہترین دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ جو میڈیا کی اتنی لارج اسکیل پہ جو شمولیت ہے، اس کی بدولت مباحثے کو وسیع پیمانے پر دیکھا اور سنا جاتا ہے، جو عوامی رائے پر بڑا اثر ڈالتا ہے. صدارتی مباحث سے امیدواروں کو آزادانہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی پالیسیز اور موقف کو کھل کر دوسروں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. یہ مباحث عوام میں سیاسی دلچسپی پیدا کرتے ہیں، انتخابات میں شرکت کے لیے ایک موضوع پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں اور عوام کو زیادہ متحرک کرتے ہیں. اگر ہم دوسری جانب پاکستان کا جو جمہوری نظام دیکھیں تو ایسے مباحثوں کی عدم موجودگی ہے. اس طرح کے جو مباحثے ہیں ان کا کوئی رواج نہیں ہے. یہاں کے سیاسی نظام میں امیدواروں کے براہ راست مباحثے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے عوام کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے لیڈر کو چننا. اس طرح کے مباحثے عوام کو امیدواروں کے حالات اور پالیسیز کے بارے میں جو براہ راست معلومات دیتے ہیں وہ پاکستان میں عوام کو اس طرح سے نہیں مل سکتی، نہ کہ وہ ایک کمپیریزن کرنے کے لیے جو ایک ان کے پاس ماحول آتا ہے وہ نہیں آتا. امیدواروں کے خیالات اور پالیسیز کے بارے میں عوام کو براہ راست معلومات نہ ملنے کی وجہ سے الیکشن میں جو شفافیت ہوتی ہے اس کی بھی کمی ہوتی ہے. مباحثے نہ ہونے کی وجہ سے عوام کی سیاسی دلچسپی میں ایک کمی دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ جمہوری عمل کے لیے، ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے نقصان دہ بات ہے. امریکی نظام میں شفافیت اور احتساب سے زیادہ ہے، کیونکہ امیدواروں کو جو ایک سسٹم ہے وہ پراپر مل رہا ہے اور ان کو وہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جو ڈبیٹس ہوتی بھی ہیں یا جو لیڈرز کے پاس ایک آپشن ہوتا بھی ہے خود کو پورٹری کرنے کا عوام کے سامنے، تو وہ انڈیویجولی ہوتا ہے. وہ اپنے طور پر ایک جلسہ ہے، دوسرے کا جلسہ ہے. تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سپورٹرز ہوتے ہیں وہ صرف ایک لیڈر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے لیڈر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک جو پالیسی اور جو فیوچر پالیسیز ہیں اس کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہوتی، اور وہ چند چیزوں کو دیکھ کے وہ ایک لیڈر کا ایک جلسہ اٹینڈ کر کے اس کی جو بیس ہوتی ہے اس پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ انہیں ووٹ کس کو دینا ہے اور کس کو لیڈر چننا ہے. جبکہ ہم دوسری طرف امریکہ میں دیکھیں تو جو ایک یہ ڈبیٹ کا سلسلہ ہے، اس سے عوام کے پاس دونوں طرف کا، ساری پارٹیز کا موقف سامنے آتا ہے. اس سے ایک لیڈر کا جو چناؤ ہے اس میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. آپ کو موجودہ حالات اور آگے کے کمپیریزن اور جو لیڈرز کی نیکسٹ پالیسیز ہوں گی اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، جس سے ایک جو لیڈر کا چناؤ ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو جو ہمارے جلسوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، جو اس طرح کا جو کیمپینز ہوتی ہیں ان کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی ذاتیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس پر اٹیک کیا جاتا ہے. اور
کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی پارٹی اپنی کارکردگی کے بارے میں بات نہیں کرتا، فیوچر پلانز کے بارے میں بات نہیں کرتا، اگلا جو لائحہ عمل ہوگا آنے والے ٹائم میں جو ہوگا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اکانومی پہ بات نہیں کرتا، جس سے ایک جو ہمارے ڈیموکریٹک پروسیس کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ جبکہ ہم وہاں دیکھیں تو وہاں پہ بھی مباحثے ہوئے، وہاں پہ بھی ایک تھا، ایک دوسرے پہ کھل کر تنقید کی گئی، لیکن ایک دوسرے کو بولنے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا، اور یہ موقع جو فراہم کیے گئے دونوں لیڈرز کی جانب سے، حالانکہ اسپیچز میں، اپنے کیمپینز میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹرمپ ہیں وہ کس طرح سے جو بائیڈن کو اٹیک کرتے رہے ہیں، ان کی پالیسیز کو کس طرح سے نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن وہیں پہ جب ہم نے یہ ڈبیٹ دیکھی تو بڑے تحمل سے انہوں نے ان کا جواب سنا، کچھ سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا انہوں نے اور ان کا جواب دیا، لیکن جو بائیڈن کی طرف سے ہم دیکھیں تو بڑے مناسب الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام سوالات کے جوابات اور ان کے جتنے بھی موقف تھے، اس کی جو بھی اس پہ جو بھی تنقید کی گئی وہ بڑے اچھے الفاظ میں کی گئی۔ تو یہ ایک ڈیموکریسی کا ایک حسن ہے کہ آپ دونوں لیڈرز کو ایکول اپورچونیٹی دیں، اور جو ہمارے پاس جتنے بھی لیڈرز ہیں، جو بھی پارٹیز ہیں جنہیں پولیٹکس میں پارٹ لینا ہے یا جو اس عمل کا حصہ بن رہے ہیں، ان کے پاس ایکول اپورچونیٹی ہو اور ایک دوسرے کو موقف کو سنا جائے، اس کے بعد اپنے موقف کو ایک اچھے انداز میں پورٹری کیا جائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔